یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف احمد ابن حبیب البغدادی، متوفا سنہ 245، یہ بخاری سے بھی پہلے کا عالم دین ہے، چاپ عالم الکتب، سنہ 1985 میں چھپی ہے جی۔ قریش کے بڑے بڑے لوگ، صفحہ 371، کون ہے اس میں؟ قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک عبداللہ ابن جدعان کا نام ہے۔ عبداللہ ابن جدعان کون ہے؟ کان لہ منادیان ینادیان احدہما باسفل مکہ، اس کا بزنس کاروبار تھا، کاروبار کے لیے دو نعرے لگواتے ہیں نا، مثلا آپ گئے ہوں گے نا اتوار بازار کراچی میں یا جمعہ بازار، وہاں پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ وہ کباڑی والے نا پیاز 5 روپے کلو، پیاز 5 روپے کلو، ٹھیک ہے نا، اب تو 5 روپے میں تو نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا اس طرح اس کے کاروبار کے لیے وہ اس نے ملازم رکھے تھے کہ تم سڑک پہ جا کے نعرے لگانا کسٹمرز لانے کے لیے۔ ایک مکے میں وہ نچلی سڑک پہ تھا، ایک مکے کے اوپر والی سڑک پہ تھا، ایک ابو سفیان ابن عبد الاسد تھا، ایک ابو قحافہ تھا۔ ابو قحافہ کون ہے جی؟ عائشہ صاحب کے دادے ہیں، عائشہ صاحبہ کے دادے، یہ ابو بکر کے یعنی والد صاحب، یہ ابو قحافہ۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن جدعان کے ہاں منادی کا کام کرتے تھے کہ سڑک سے لوگوں کو لایا جائے۔ اب سڑک سے لوگوں کو لایا جائے کس کام کے لیے؟ یہ ابن جدعان کا کاروبار کیا تھا؟ تعویل و مختلف الحدیث لأبی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ، متوفا سنہ 274، چاپ المکتب الاسلامی، سنہ 1999 میں کتاب چھپی ہے۔ یہ کسب الایما، کنیزوں سے کنجروں والا کام کرانا، یعنی چکلا چلانا، کنیزوں سے چکلا چلانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن کسب الایما، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چکلے بند کرو چکلا ممنوع، کنیزوں سے زنا کروانا، اس کے درآمد سے پیسے بنوانا، یہ غلط ہے۔ اچھا، انک الکسب الذی نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء، اجر البغاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنیزوں کی درآمد سے نہی کیا ہے وہ زنا کی کیا ہے؟ فیس ہے، کہ آپ کے مثلا 5 کنیز ہیں نا، اگر ان کو آپ زنا پہ لگا دیں کہ بھئی تم چلو زنا کر دو، پیسے دلاؤ، تو وہ زنا کے جو فیس ملتے ہیں اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاءِ وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ، جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کنیزوں کو ان سے یہی کام کراتے تھے کہ یہ اپنے کنیزوں سے زنا کرواتے تھے، اور جو زنا کرتا اس سے کچھ پیسے لیتے تھے، زندگی چلتی تھی ان کی۔ وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابن جدعان امام، عبداللہ ابن جدعان جن کے ہاں ابو قحافہ ملازم ہے ابو قحافہ صاحب کا کام کیا کہ سڑک پہ جا کے عربوں کو نعرے لگانا، کیونکہ مکے میں مسافر بہت آتے تھے نا، تجارتی قافلے بہت آتے تھے، اور ادھر لوگ حج زیارت کے لیے بھی آتے تھے، مشرکین بھی جو ہے وہ زیارت کرتے تھے کعبہ کا۔ اس کے لیے اس کے کنیز تھے یسعینہ کیا کہ وہ زنا کراتی تھی۔ وقال وهو في الجاہلیت سید تیم، اور جاہلیت میں یہ بنی تیم کا سردار تھا۔ ابو بکر کا خاندان کون سا خاندان ہے؟ بنی تیم۔ عائشہ کس خاندان سے؟ بنی تیم سے۔ یہ لوگ سب تیمی ہیں۔ سو تیم کا جو خاندان ہے ان کا جو سردار ہے اس کا کام ہے چکلا چلانا، اور ابو بکر کے والد صاحب ادھر کام کرنا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ چکلا بند، اور یہ زنا کے پیسے جو آتے ہیں یہ بند ہو جانا چاہیے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب میں مختصر بتاتا ہوں، اس میں مصادر زیادہ۔ اب ابو بکر صاحب آپ کہتے ہیں اس نے مال بڑے خرچ کیے نا اسلام کے راستے میں، تو بھائی کم از کم یہ اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکال دیتے نا جس کے والد صاحب، ٹھیک ہے نا، ان کا کام کیا ان کا کام یہی ہے کہ بھئی وہ جاتے ہیں ادھر سڑک پہ، لوگوں کو بلاتے ہیں ادھر کنیزوں کے پاس لے کے آتے ہیں پکڑ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کو پیسے خرچ کرنے تھے نا، اپنے والد کو خرچ کرتے ہیں پہلے، کیونکہ والد اگر مشرک بھی ہو تو اس پہ صلہ رحم ہو جاتا ہے،
الٹا انہوں نے کیا کام کیا بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، شہاب سنہ 2002، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 6 ہے، یہ حدیث نمبر 4600 کیا ہے 4267 4267 ذہبی نے کہا فی علی شرط مسلم، یہ بشرط مسلم، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، بشرط مسلم حدیث صحیح ہے، علی شرط مسلم 4267 4200 علی شرط مسلم، بشرط مسلم یہ حدیث صحیح ہے۔ اسماء بنت ابی بکر عائشہ سے 10 سال بڑی ہے، وہ کہتی ہے، وہی اسماء جو عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے اور جس کو وہ طلاق میں حدیث دکھایا تھا کہ وہ کیا کام کراتی تھی، ہاں کیا کام کراتی تھی بھیا، ہاں یاد ہے آپ کو؟ اس کا بھی دکھا دیں اسماء کا، تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے۔ یہ کتاب ہے مسند ابو داؤد 43 چاپ دار ہجر جزء ثالث سن 1999 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 208 میں، صفحہ نمبر 208 حدیث نمبر 1742، حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3 ہے نا، حدیث صحیح۔ اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم گئے اسماء بنت ابی بکر کے پاس، فسألناها عن متعة النساء، عورتوں کے ساتھ متعہ کرنا، قال فعلناها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہی تو کرتے تھے، سارا دن ہمارا یہ چلتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہی اسماء۔ ایک اور میں اس کا دکھا دوں آپ کو ریکارڈ اس کا، اسماء عائشہ کی جو بڑی بہن ہے، ابو بکر کی بڑی بیٹی، یہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ محاضرات الادباء، محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، تالیف الراغب الاصبہانی، جو بہت ہی معروف ہے، راغب اصبہانی ادیب مفسر ہے، چاپ منشورات مکتبۃ الحیات۔ اچھا یہ کہ اس کتاب میں جزء ثالث میں ملاحظہ فرمائیے، ایک صفحہ نمبر 214 میں یہ ایک باب ہے جواز المتعہ، جواز المتعہ، اس میں عبداللہ ابن زبیر عیر عبداللہ ابن عباس بتحلیل المتعہ، عبداللہ ابن زبیر نے طعنہ دیا عبداللہ ابن عباس کو کہ تو کیسا آدمی ہے، تو کہتا میں بنی ہاشم کا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ساتھ بیٹھا ہوں، تو خود متعہ کو جائز سمجھتا ہے، کتنا بغیرتی ہے متعہ، تو کتنا بغیرت آدمی۔ اس نے تعیر کیا یعنی اس نے طعنہ دے دیا، کس کو؟ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس کو۔ فقال له سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك، اس نے کہا جا اپنی ماں سے پوچھ لے بیٹے، اس نے کہا پتر جا اسماء سے پوچھ لے، اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر سے پوچھ لے کہ تے اس کا واسطہ تیرے ابے کے ساتھ کیسے پڑا تھا، تیرا نطفہ کیسے منعقد ہوا ہے۔ وہ گیا فقالت فسألها، عبداللہ ابن زبیر گیا اپنے ماں سے پوچھا، یہ بوڑھا جو ہے، بوڑھا ہاشمی، یہ اندھا بھی ہو گیا تھا نا عبداللہ ابن عباس، یہ اندھا جو ہے مجھے اس نے تانے دیے کہ آپ نے کہتا متعہ جو اپنی ماں سے پوچھو، فقالت ما ولدتک الا فی المتعہ، اس نے کہا تو خود متعہ کی پیداوار ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے کیا کہا؟ اس کی ماں نے، اسماء نے کہہ دی تو خود متعہ کی پیداوار، میں نے تیری پیدائش ہی متعہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا۔ اچھا اب جب یہ پتہ چلا، آتے ہیں واپس کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چاپ 2002، اس حدیث میں پہنچے تھے نا کہ حدیث کا راوی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، جماعت مخالفین کا خالہ، کیونکہ عائشہ اس کی بہن ہے۔
اب کہتا ہے آپ نے گالی دیا بھائی، روایات ان کی پڑھے نا، کہتے ہیں گالی دے دی، اللہ یاری نے، میں گالی والی نہیں دیتا. یہ کس نے مشہور کر دیا؟ دو جماعتوں نے، مولویوں نے، شیعہ مولویوں نے اور مخالفین کے مولویوں نے. یہ کہتے ہیں اللہ یاری گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا. اور بھائی میں آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث میں یہی لکھا ہے، تمہیں جواب نہیں آتا، تم مجھے کہتے ہو کہ تو گالی دیا. اب شیعہ مولویوں سے پوچھو نا اللہ یاری سے کیوں مناظرہ نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ گالی دیتا ہے. اور تم نے دیکھا میں نے گالی دی ہو؟ ہاں میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں بھائی. بہرحال اسما کہتی ہیں لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، ابو بکر بھی ان کے ساتھ گیا. میرے جد، میرے دادا ابو قحافہ، وہی جو عبداللہ ابن جدعان کے ملازم ہیں شکلے میں، وہ میرے پاس آئے. وقد ذهب بصره، وہ نابینا بھی تھے. فقال ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، اس نے مصیبت کڑا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. یہی دادا نے، ابو بکر کے والد صاحب نے، کہ یہ سارا پیسہ اپنے ساتھ لے کے گیا، جتنا پیسہ، یہ خود بھی چلا گیا، پیسہ بھی ساتھ لے کے گیا، ہمارا پیسہ لے کے گیا. فقلت كلا يا أبتي فقد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت. میں نے کہا نہیں دادا جی پیسے نہیں لے، پیسے نہیں چھوڑ کے گئے. تو میں گیا وہاں سے، میں نے پتھر اٹھائے، پتھروں کو میں نے رکھا وہاں پہ. ہمارے گھر میں ایک طاقچی ہوتی تھی، طاق شیلف ہوتا ہے نا، شیلف، وہاں پہ ہم لوگ اپنے پیسے ادھر ہی رکھتے. تو وہاں پہ میں نے وہ پتھر رکھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا. میں نے کہا ادھر ٹچ کرو. وہ آ کے آیا، وغطيت الأحجار بثوب ثم جئت، اس سے کہا فأخذت بيدي فوضعته على الثوب، اس کا ہاتھ اندھے کا ہاتھ لے کے آیا، میں نے وہ کپڑے پر رکھا. میں نے کہا کپڑے کے اندر پیسے ہی پیسے، اس میں سکے سونا چاندی. ہاں تو یہ خوش ہو گیا. فقال اما اذا ترك هذا فنعم، اس نے کہا ہاں پیسے، پھر تو ابو بکر نے اچھا کام کیا، پیسے نہیں لے کے گیا ہمارا. قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا هذا حديث صحيح. اللہ کی قسم اسما کہتی سارا پیسہ لے کے گیا تھا. اور بھائی جو اپنے والد یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے سارا پیسہ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، اور بھائی اپنے والد کے پیسے بھی اٹھا کے لے گیا تھا. جو اپنے والد پہ رحم نہ کرے. اور پھر کہتا ہے اس کا فرار مجھے دکھاؤ. چلے بھائی آپ کی تمنا پوری کریں. ابو بکر کا بھی فرار دکھا دیتے. ابو بکر دا فرار بھی دکھانے نے جی. کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے کہاں پہ؟ دار الفکر، جزء ثالث، بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 258. یہ حدیث ہے 4393، 4393. ہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. 4393 4393. وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. ذہبی ناصبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں. ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، ابو لیلی آپ ہمارے ساتھ خیبر میں تھے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا. ابو لیلی نے کہا بلا واللہ کنت معکم، اللہ کی قسم جی میں خیبر میں تھا. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں بھیجا جنگ کے لیے لشکر کے ساتھ. وانهزم حتى رجع، یہ باغ کے واپس آیا، یہ باغ کھار واپس آیا ہے. میں یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا بھی فرار دکھا دینا. اوکے بھائی دکھا دیا نہیں دکھایا. انہزمہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی کہہ دے کہ انہزمہ کا مطلب ہے فرار نہیں ہے. یہ کتاب ہے الافصاح فی فقہ اللغہ، تالیف دکتر حسین یوسف موسیٰ و عبد الفتاح السعیدی، ایک جو ہے المفتش الاول بالتعلیم الثانوی وعضو المجمع اللغہ العربیہ، عربک لینگویج کونسل کے وہ ممبران ہیں. جلد نمبر 1، کتاب چھپی ہے بلی مکتب اعلام الاسلامی، شوال سنہ 4004 میں. الاکشف کی شرح میں فرماتے ہیں الذی لا يثبت فی الحرب، جو جنگ میں ثابت نہیں رہتا. کشف یکشف کشفا انہزم فی الحرب، کشف یکشف کشفا
یعنی جنگ میں ثابت نہیں رہا، بھاگ گیا. شمس العلوم ودواء الكلام من كلام العرب من الكلوم، تعلیف نشوان بن السعید الحمیری، نشوان بن السعید الحمیری، متوفى سنہ 573، جلد نمبر ہے 10. یہاں پر یہ صفحہ سنہ 1999 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، الانہزام، انہزام، انہزم الجیش اذا ولوا مدبرین، جیش منہزم ہو گیا، لشکر منہزم ہو گیا، یعنی دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ گئے. المجموع المغیث فی غریبی القرآن والحدیث، تألیف ابو موسیٰ ابن ابی بکر الاسبہانی، متوفى سنہ 581. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں ولوا الدبر والادبار اذا انہزموا، دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ جانا یعنی منہزم ہو گئے، انہزام کر دی. تاج العروس من جواہر القاموس، جزء 11، ولا صفحہ نمبر 270، ولا دبرہ انہزم، دشمن کی طرف اپنا تشریف کر لینا نا، تشریف انہزم. بہرحال پتہ چل گیا میرے محترم بھائیو، او بھائی پتہ چل گیا نہیں پتہ چلا، ابو بکر کا بھی ہو گیا.